أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت پر مشتمل یہ 20واں پارہ امن خلق ہے. اس بارے میں جو بڑے بڑے موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سورہ نمل کا بقیہ حصہ اس پارے میں آیا ہے. اس پارے کی شروعات بہت خوبصورت سوالات سے کی گئی ہے. پورا ایک صفحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوشچنز کیے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. کہا کہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جو تمہارے لیے موسلا دھار بارش برساتا ہے؟ اور کون ہے جو اس کے ذریعے سے تمہارے لیے گھنے گھنے باغات پیدا کرتا ہے؟ تمہارے بس کی تو یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح کے انواع و اقسام کے شجر اور پھل پھول اور پودے تمہارے لیے پیدا کر لیے جاتے. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. دل بے قرار، دل مضطر پکارتا ہے، اپنے دل کا ماجرا کسی اور کو سنانا نہیں چاہتا، صرف خدا رب ذوالجلال کو سنانا چاہتا ہے. کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تم کو خشکی میں اور سمندر میں راستے دکھاتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے خوشخبری لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کون ہے جو نسل انسانی کا سلسلہ چلا رہا ہے؟ کیا کوئی اور خدا ہیں؟ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، تم تو سمجھتے نہیں ہو. یہ شروعات ہے، بہت شاندار شروعات. اس کے بعد فرمایا گیا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ گیا ہے، انہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی باتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو کچھ پوشیدہ ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور اسے بھی ہم قیامت کے دن باہر لائیں گے. اور وہ دن بہت ہی حیرت انگیز اور ہولناک دن ہوگا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، لوگ غش کھا کر گر پڑیں گے، سوائے تمہارے رب کے کوئی اور باقی نہیں رہے گا. لوگ اپنی قبروں سے فوج در فوج نکلیں گے، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس دن سہم جائیں گی، گھبرا جائیں گی. یہ ایسا دن ہوگا، لوگوں کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ قصص ہے، اور یہ ایک پوری ہسٹری، اور ہسٹری کو کیسے لکھا جاتا ہے، ہسٹوریوگرافی کیا چیز ہے، تاریخ نگاری کیا ہے، یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ اس سورت کے اندر جب جائیں گے تو پائیں گے. اور اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہارون کا قصہ بھی آیا ہے جو ان کا کزن تھا، اور وہ اپنی وفاداریاں فرعون کے ساتھ لگا رکھا تھا اور بے انتہا مالدار تھا، کیپٹلسٹ تھا، کرونو کیپٹلسٹ تھا، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. آخر کار وہ زمین میں دھنس گیا. پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت کی شروعات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ بس انہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لیا
مگر وہ آزمائے نہیں جائیں گے، شدید آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے واقعات سنائے گئے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں ہیں جو اس پارے کے اندر آئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس پارے میں سے کی لیتے ہیں۔ یہ قرآن کے علوم میں سے ایک اہم تر علم ہے، قرآنک سائنسز میں سے ویری امپورٹنٹ قرآنک سائنس ہے جسے جاننا چاہیے، اور وہ ہے اصل میں قرآنک ہسٹوریوگرافی اور امپورٹنس آف ہسٹوریوگرافی۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ ہسٹوریوگرافی کیا چیز ہے۔ تاریخ نگاری کہتے ہیں، تاریخ ہم پڑھتے ہیں۔ آگے میں مثالیں بتاؤں گا کہ خود ہندوستان کی تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ الگ الگ زاویوں سے لکھی گئی ہے۔ ایک عام آدمی جب تاریخ پڑھتا ہے تو اس سے امپریشن لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہی واقعہ ہوا۔ نہیں، جو لکھا گیا لکھنے والے کا اپنا ایک ذہن ہے، اس کا اپنا ایک زاویہ ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس کا اپنا ایک آئیڈیا ہے جسے اس کے اندر اس نے سمو دیا۔ تو ہسٹری جو ہے، تاریخ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ڈسٹورشن ضرور ہوتا ہے، لیکن اسلام اور قرآن تاریخ نگاری کا ایک بہت ہی نیا زاویہ دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ الگ ہے، ہم فرق دیکھیں گے۔ تو اسٹڈی آف ہسٹری اور ہسٹری رائٹنگ، تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے، اس فن کا نام ہے ہسٹوریوگرافی، تاریخ نگاری، یوزنگ پرٹیکولر سورسز، ٹیکنکس اینڈ تھیوریٹیکل اپروچز۔ یعنی جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں سورسز کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کن سورسز کے ذریعے سے یہ لکھا۔ بادشاہ کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو تاریخ لکھتے ہیں ان کے سورسز الگ ہیں۔ جو لوگ لائبریری میں جا کر کتابوں کو پڑھ کر لکھیں گے ان کے سورسز الگ ہوں گے۔ جو لوگ ویرانوں میں اور کھنڈروں میں جا کر تاریخ لکھیں گے ان کے سورسز الگ ہوں گے، ٹیکنکس الگ ہوں گے، اور تھیوریٹیکل اپروچ، اس واقعے کو دیکھنے کے تھیوری کیا ہے، الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ تھیوری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن بیکمز دی مین سورس آف ہسٹری تھرو اسٹوریز آف دی پیپل آف دا پاسٹ۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن بہت زبردست انسپائرنگ ٹول ہے۔ تاریخ کیسے لکھی جائے قرآن نے بتایا ہے، قرآن نے اس کا ایک پورا پرنسپل دیا، اس کا ایک پورا طریقہ دیا، اس کی میتھڈالوجی بتائی۔ اور ہمیشہ سے مسلمانوں کے درباروں میں میکرز آف ہسٹری، تاریخ نگار رہتے تھے، اور انہوں نے تاریخ نگاری کی اور بہت بڑا کردار انہوں نے پلے کیا۔ تاریخ انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ جو اپنے ماضی کو یاد نہ رکھے وہ اپنے مستقبل کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ کسی قوم کو اپنا فیوچر جاننا ہو تو اسے اپنے ماضی کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہیومن ہسٹری۔ اور مسلم ہسٹوگرافی بگنز ود دی بایوگرافیز آف پروفٹ، بیٹلز اینڈ ہجرہ۔ ہم اس پارے کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اور آگے پیچھے جو پارے میں باتیں آئیں اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اسلام میں تاریخ نگاری کی جو شروعات ہے قرآن نے انسپائر کیا، اور رسول اللہ کی تاریخ لکھنے سے اس کام کی شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد مختلف تاریخیں مسلمانوں نے لکھی ہیں۔ About 1000 verses in Quran deal with history۔ قرآن کے 6000 سے زائد آیتوں میں 1000 سے زائد جو آیتیں ہیں وہ تاریخ سے متعلق ہیں۔ آپ پہلا پارہ کھول لیجئے، آپ کو لگے گا حضرت آدم کا قصہ شروع ہوا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا، اور پارے کے اختتام تک چلا جاتا ہے۔ پہلا جو پارہ ہے اس کا 80% ہسٹری ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے پاروں میں ہیں۔ تو یا تو قرآن ہسٹری بیان کرتا ہے یا ہسٹوگرافی یعنی تاریخ نگاری کے اصول بتاتا ہے، آداب بتاتا ہے کہ آئندہ کبھی زندگی میں تاریخ کو مرتب کرنا ہو تو کن بنیادوں پر تاریخ کو مرتب کیا جائے، یہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں میں جو بڑے بڑے مؤرخین پیدا ہوئے ہیں ان کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے آپ کی دلچسپی کے لیے کہ قرآن نے انسپائر کیا۔ سیرت کے مطالعے سے تاریخ نگاری کی شروعات ہوئی۔ سیرت اور مغازی یعنی جو جنگیں وغیرہ ہوئی، آپ نے جو ہجرت فرمائی، ان سب کو مرتب کیا، ہر باریک تفصیل کو انہوں نے کمپائل کیا۔ عروہ بن زبیر، ابن زبیر بہت بڑے
مورخ مانے جاتے ہیں 643 سے 712 تک۔ وہب بن منبہ یہ 645 سے 732 تک۔ زہری بہت مشہور، آپ اگر کتابیں پڑھتے ہوں تو ان کا نام بھی دیکھیں گے۔ ابن اسحاق سیرت کے پہلے آتھر، سیرت کی پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ پھر اس کے بعد بلازوری، ان کی کتابیں اور ان کے حوالے ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے طبری، تاریخ طبری کئی جلدوں میں موجود ہے، اور ہمارے مفسرین اور مورخین جب لکھتے ہیں تو لازم ہے کہ طبری کا حوالہ وہ دیں، واقدی کا حوالہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑے تاریخ نگار ہیں۔ تو قرآن نے لوگوں کو تاریخ نگاری پر ابھارا۔ قرآن نے جیسے لوگوں کو سائنس کی طرف راغب کیا، اسی طرح سے قرآن نے لوگوں کو ہسٹری کی طرف راغب کیا، اسی طرح سے قرآن نے اور بہت سے علوم کے دروازے کھولے، ان میں سے یہ ایک بہت اہم علم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن تاریخ نگاری کے سلسلے میں جو اصول بتاتا ہے، نمبر 1 پرپز آف اسٹڈنگ، کیوں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 9 میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چلو پھرو زمین میں جا کر دیکھو کیسی کیسی قومیں آباد تھیں، وہ زبردست قوت رکھنے والی تھیں، انہوں نے زمین کو ادھیڑا، وہاں کے خزانوں کو نکالا اور زمینوں کو آباد کیا، بستیوں کا آباد کیا، لیکن اس کے بعد رسولوں کی جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ تو پرپز آف ریڈنگ ہسٹری، پرپز آف رائٹنگ ہسٹری، پرپز آف ہسٹوریوگرافی، تاریخ کیوں لکھی جائے، تاریخ نگاری کا پہلا پرپز یہ ہے کہ ہم تاریخ کو کیوں مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کہ زمین میں دنیا میں جو لوگ آئے اور چلے گئے وہ کیوں آئے، کیوں چلے گئے، کیا اصول تھے، اسے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے کریشن آف مین، یہ اسلامی تاریخ نگاری کا بہت اہم ترین عنصر ہے کہ کریشن آف مین سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم کو اس نے کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، اور کئی جگہ تو آیا ہے، لیکن اس پارے کا 20ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ آیا کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں اس نے تمہیں خلیفہ بنایا، تم اس کے نائب ہو، زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ تیسرا جو اصول ہے اور جو آئیڈیا ہے تاریخ کو کیوں لکھی جائے، مرتب کیوں کیا جائے، جو بیسک آئیڈیا ہے وہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیگر لوگوں کے پاس یہ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے امن خلق السماوات والارض، اور بہت سی آیتوں کی میں نے تلاوت کی اور آپ کو بتایا کہ زمین و آسمان کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ سب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ بے مقصد چیزیں نہیں ہیں، تمہارا رب ہے وہ، جب اس نے ربوبیت کی ذمہ داری لی ہے، جب وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے تو لازماً وہ تم سے سوال کرے گا، ایک دن لوٹ کر تم اس کے پاس واپس آؤ گے۔ یہ پرپز ہے کیوں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، کیوں تاریخ کو مرتب کیا جائے۔ ایک اور پرپز سٹوریز آف پروفٹس، دنیا میں جو بہترین ماڈلز اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ رسول تھے، وہ انبیاء تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور قرآن نے بتایا، سورہ قصص جو اس پارے کے اندر آئی ہے تفصیل سے 28 میں آیت نمبر 3 سے شروع ہو کر سورہ کے اختتام تک یہ مضمون چلتا ہے، اور قصص ہے، قصص ہسٹری ہے، قصص جو ہے واقعہ نگاری ہے، اور واقعات کو کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، حق کے ساتھ ہم وہ کہانی سنا رہے ہیں، ہم وہ ہسٹری سنا رہے ہیں، ہم وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ہسٹوریوگرافی کیا ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں، ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہ پرپزز ہیں، آئیڈیا ہے بیسک، جس کے پیچھے ہسٹری کو مسلمانوں نے ڈیولپ کیا۔ پھر آپ دیکھیے یونیورسل ہسٹری، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بعض جو ہسٹری ہیں قوم سے متعلق نہیں ہے، عرب سے متعلق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں، لیکن یہ ہے کہ یونیورسل باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، اور خود اس بارے میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، ان کی تاریخ بہت بڑی ہے، 2000 سالہ تاریخ کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ ہم تمہیں سنا رہے ہیں
جہاں جہاں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے کرپشن کیا، جہاں جہاں انہوں نے چینجز کر دیے، ہم اسے کریکٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان کے عروج کی داستانیں بھی آئیں، ان کے زوال کی داستانیں بھی اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں۔ ایک اور پرپس ہے پاسٹ نیشنز، مختلف قومیں دنیا میں آئیں اور چلی گئیں۔ وہ جب چلی گئیں، دنیا سے ختم ہو گئیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، تو کیا ایشوز تھے، کیا پرابلمز تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا؟ یہ ہسٹری کا مطالعہ بہت ہی پرپسفل ہے، میننگ فل ہے، انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے ہے، فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے، اپنے قوموں کے قصوں کو جمع کرنا نہیں ہے۔ تاریخ تو ان اصولوں کے لیے ہے۔ پھر بایوگرافیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے افراد کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ دنیا میں وہ آئے انسانوں کے تزکیے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معرکے سر کیے، جیسے کہ آگے نیکسٹ پارے میں ہم دیکھیں گے، سورہ احزاب میں جنگ احزاب کا واقعہ ہو، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، ہجرت ہو، حنین ہو، ہر چیز کو لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ مسلمانوں نے شروعات یہاں سے کی۔ یہ 8 پرپزز ہیں ہسٹوریوگرافی کے، تاریخ نگاری کے، یہ 8 اہم ترین مقاصد ہیں۔ اب ذرا اس چارٹ کو دیکھیے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، طلباء نوجوانوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ ہسٹوریوگرافی کیا چیز ہے، تاریخ نگاری کیا چیز ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا ہو۔ دیکھیے کہ ایک اورینٹلسٹ اپروچ ہوتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ انگریزوں نے لکھی ہے، اس کا پورا اپروچ کیا ہے؟ جب یہاں انگریز آئے تو انہوں نے یہاں کے مذاہب کا، یہاں کی زبانوں کا، یہاں کی تہذیب کا مطالعہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہیں ان سب چیزوں کو پڑھ کر معلوم کرنا تھا کہ اس قوم پر حکمرانی کیسے کی جائے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ قوم مغربی قوم سے پست ہے، باربیرک ہے، سویلائز نہیں ہے، کیسے ثابت کیا جائے؟ اورینٹلسٹ اپروچ۔ اور دیکھا کہ کہاں اپنی مشنری کو لا کر اتار سکتے ہیں۔ تو جب انگریز آئے تو صرف امپیریلزم کے ساتھ نہیں آئے، مشنری زیل کے ساتھ آئے، اور ان کے مشنریز آئیں، یہاں آ کر انہوں نے سکولز کھولے، ہاسپٹلز کھولے، ٹائلز کی فیکٹریاں کھولیں، یہاں کی زبانوں کو پڑھا، پھر اس زبان میں بائبل کو منتقل کیا، دھیرے دھیرے اپنا کام بڑھاتے رہے۔ اورینٹلسٹ اپروچ ہے۔ دوسرا ہے دی کیمبرج اسکول آف ہسٹوریوگرافی۔ کیمبرج اسکول کا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جب آپ انڈیا کی تاریخ پڑھیں گے تو انگریزوں نے یہ کیا، انگریزوں نے وہ کیا، اور یہاں کی قوم ایسی تھی، اور برٹش امپائر نے دنیا کو کیا نوازا۔ یہ سارے کا سارا یہ، اور یہ قریب ترین ہے، لیکن یہ مطالعہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہاں کی قوموں کو پست دکھایا جائے۔ یہ اس لیے مطالعہ کیا گیا کہ بتایا جائے کہ ہندوستان کو انہوں نے کس کس طرح سے مالا مال کیا۔ ماڈرن ہسٹری، جب ہم ماڈرن ہسٹری پڑھتے ہیں، جب اسکولوں میں ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو 1857 میں میٹونی ہوئی، غدر ہوا، اور اس کے بعد انگریزوں کو بھگانے کے لیے پہلی جنگ آزادی ہوئی۔ اس کے بعد گاندھی جی آئے، نہرو، اور انڈین نیشنل کانگریس، اور ستیہ گرہ، اور خلافت موومنٹ، اور اس طرح کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ آخرکار اس جد و جہد کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اب مارکسسٹ ہسٹوریوگرافی یہ ہے کہ مارکس وادیوں نے جو کچھ لکھا وہ ہندوستان کا لینڈ سسٹم کیا تھا، لینڈ لارڈز کیسے تھے، یہاں انڈسٹریز کیا چلتی تھیں، یہاں کون کون سے کلاس تھے، اور ساری تاریخ کو وہ کلاس اسٹرگل میں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے تاریخ کو مرتب کرتے ہیں۔ تو ان کا دیکھنے کا طریقہ یہی ہے، کلاس اسٹرگل کو دیکھتے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں انہوں نے یہی کچھ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نیشنلسٹ اسکول وہ یہ ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا، اس میں دھرم کا کیا رول رہا، ہندو تہذیب کا کیا رول رہا، مونکس، سینٹس، انہوں نے کیا کیا پرچار کیا، یہ سب چیزوں کو لے آتے ہیں نیشنلسٹ میں۔
اس کے بعد اسی کا ایک اور ایوالوڈ ورژن ہے ہندوتوا اپروچ آف ہسٹری. یہ سیوڈو ہسٹری ہے، یعنی جو چیزیں تاریخ میں نہیں اسے تاریخ بنانا پڑتا ہے، فیبریکیٹ کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت عظیم تہذیب تھی یہاں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک ایک تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. اس ملک میں جا بجا قبیلے الگ تھے، زبانیں الگ تھیں، مذاہب الگ، عقیدے الگ، طور طریقے الگ، رسم و رواج الگ، لیکن فیبریکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک عظیم تہذیب، اور اس عظیم تہذیب کا خاتمہ ہوا مسلمانوں کے آنے کے نتیجے میں. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہاں تہذیب مسلمانوں نے دی، یہاں لوگوں کو کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا، فن تعمیر دیا، ایڈمنسٹریشن کے رولز بتائے، جوڈیشری کا پورا سسٹم مسلمانوں نے نافذ کر کے دکھایا. لیکن یہ ہے کہ ہندوتوا اپروچ ایسا ہے کہ جس میں ایک ولن بنایا جائے اور ساری قوم کو اس ولن کے خلاف کھڑا کیا جائے. سیفرونائزیشن پھر اسی کا ایک اور ہے امپلیمنٹیشن. اسکول کی کتابوں میں یہ رنگ کیسے دیا جائے. ہسٹوریوگرافی جب میں کہہ رہا ہوں، تاریخ نگاری، تو وہ ایک بات نہیں ہے. انگریز لکھتا ہے تو ایک الگ طریقے سے لکھتا ہے، کمیونسٹ لکھتا ہے تو ایک الگ طریقے سے لکھتا ہے، نیشنلسٹ لکھتا ہے تو ایک الگ طریقے سے لکھتا ہے، ہندوتوا وادی لکھتے ہیں تو ایک الگ طریقے سے لکھتے ہیں. اور قرآن اس کے بالمقابل ایک اعلیٰ، عرفہ، نکھرا ہوا، ستھرا ہوا ایک بلند افق دیتا ہے تاریخ نگاری کے لیے. تاریخ نگاری کے لیے ایک بہت ہی سیدھی شاہراہ دیتا ہے. اس میں اینچ پینچ نہیں، اس میں تیڑ نہیں، سچائی سچائی ہے، حقیقت ہے، اور پرپز ہے اس کے پیچھے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے کیا پرپز ہے. جو قرآنک ہسٹوریوگرافی ہے اسے آپ دیکھیے، سمجھ میں آئے گا کہ قرآنک ہسٹوریوگرافی یعنی قرآن کی جو تاریخ نگاری ہے اس میں یہ 6 چیزیں اہم ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ توحید ہے. اس پوری کائنات کا کرتا دھرتا خدا تعالیٰ ہے، اس کا تعلق اس زمین سے زندہ تعلق ہے، اور یہاں کے امور کی وہ نگرانی کرتا ہے، اور قوموں کے عروج و زوال میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹروتھ ورسس فالسہڈ. قرآن جو تاریخ پیش کرتا ہے وہ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو حق و باطل کی کشمکش ہے ہمیشہ سے، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آپ سے لے کر قیامت تک یہ کشمکش جاری رہے گی. جہاں بھی ہم تاریخ کو مرتب کریں گے، مطالعہ کریں گے، اس کشمکش کو دریافت کریں گے، اسے قلم بند کریں گے. پھر یہ ہے کہ رائز اینڈ فال آف نیشنز. قوموں کے عروج کا کچھ فلسفہ ہے، قوموں کے زوال کے کچھ اسباب ہیں. قومیں آگے بڑھتی ہیں تو اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں. قومیں اگر ختم ہو جاتی ہیں، ملیمیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے ان کے مظالم ہوتے ہیں، ان کا غرور اور تکبر ہوتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی ہیں. اسی طرح سے موریلٹی ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسلام کے ہسٹوریوگرافی میں. ہم نے کل والے چیپٹر میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہومو سیکسولیٹی یا کرپشن یا ٹیرنی، یہ وہ بڑے بڑے ایشوز سے جو وقت کے رسولوں نے ایڈریس کیا. موریلٹی اسلام کی تاریخ نگاری میں ایک اہم ترین سنگ میل ہے. اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی. انسان دنیا میں شتر بے مہار نہیں ہے، اسے کوئی تھامنے والا ہے، اسے کوئی پکڑنے والا ہے، وہ کسی کے سامنے مسئول ہے. قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، اس کی ساری زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا، اسے جواب دینا پڑے گا، افراد کو بھی قوموں کو بھی. اسی طرح سے لرننگ فرام پاسٹ. اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سنبھل جائے، انسان نصیحت حاصل کرے، تذکیر حاصل کرے، اور وہ غلطیاں نہ دہرائے جن غلطیوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو پکڑا تھا. خواتین و حضرات، اب ہم اپنے اس لیکچر کے آخر حصے میں آ گئے، اور ہماری ایکٹیویٹی ہے نمبر 1، ڈو یو ریمبر یور دعا ان ڈسٹریس اینڈ واٹ واز دا ریسپانس فرام ابو. 20ویں پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل بے قرار کی دعا کون سنتا ہے، کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. آپ کا تجربہ کیا ہے؟ جب آپ مضطر ہو گئے، بے قرار ہو گئے، تو کیا آپ نے کبھی دعا کی، اور کیا جواب ملا آپ کو اوپر سے؟ نمبر 2، واٹ از یور اوپینین اباؤٹ یور ویلتھ. قارون کا خیال تھا کہ یہ دولت میرے اپنی صلاحیتوں سے اور میری اپنی پلاننگ کی وجہ سے ہے، میں اس کا مالک ہوں. آپ اپنی دولت کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟
نمبر 3 ہاؤ ڈو یو بیہیو ڈیورنگ ٹرائلس. سورہ عنکبوت میں آیا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لے آئیں تو بس یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے. تو جب کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ کا مینٹل فریم ورک کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر خیالات کیا ہوتے ہیں، آپ کیسے دیکھتی ہیں تکلیفوں کو. خواتین حضرات، اس پر آج ہماری بات ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، جو تاریخ نگاری کا اسلوب اور فن بتایا گیا ہے، ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.